أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلی جمعہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج آپ تقوی کے بارے میں سنیں گے، لیکن وقت اور حالات کی مناسبت سے اس موضوع کو اگلے 2 جمعہ تک کے لیے ٹال دیا گیا، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی سنسنی خیز اور سماج اور معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، اور یہ موضوع آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور وہ موضوع ہے مسلم لڑکیوں کا غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرنا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے؟ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ عشق اور معاشقے کے اندر، لو کے اندر پھنس گئی ہے؟ اور تو اور ہے، مسلم لڑکیاں اور مسلم لڑکے بھی کچھ پیچھے نہیں ہیں، یہ عشق کے اندر اور بھاگ کر کے شادی کرنے میں بہت ہی آگے ہیں، بہت ہی زیادہ چل رہا ہے۔ ہمارے شہر کے اندر بھی ایسا بہت چل رہا ہے، وہ بھی کچھ بڑے ہو گئے تو نہیں، بلکہ جو ٹین ایج جسے کہتے ہیں، 13 سال، 14 سال، 15 سال، 16 سال کی عمر میں لڑکیاں بھاگ کر کے شادی کر رہی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ سر بتلا رہے تھے کہ ان کے اسکول میں جو صاف صفائی کرنے والا ہے، جو پیون بولتے ہیں نا، جو پیون ہوتا ہے، جو صاف صفائی کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ سر آپ کی قوم کی بچیاں ہی عشق اور معاشقے کے اندر اور لو کے اندر بہت ہی زیادہ پھنسی ہوئی ہے، اور مسلم بچیاں ہی غیروں کے ساتھ ٹین ایج میں 13، 14، 15، 16 سال کے اندر عشق کے اندر پھنس کر کے بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اور سوشل میڈیا کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج کل واٹس ایپ کے اندر بھی، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور الیکٹرانک میڈیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، ٹی وی چینل ہو، ہر ایک کے اوپر یہی بحث آج کل بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے کہ مسلم لڑکیاں یہ بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے۔ اور جانتے ہیں یہ ایک منصوبے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ بھی سن لیجئے کہ اگر کوئی ایک مسلم بچی کسی غیر کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے تو آپ دیکھیں گے مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، ہر ٹی وی چینل کے اوپر، ہر سوشل میڈیا کے اوپر، ہر اخبار کی پہلی سرخی یہی ہوگی کہ فلاں مسلم بچی ایک غیر کے ساتھ بھاگ کر کے مندر میں شادی کر لی۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے
تاکہ مسلمانوں کو شرم و عار دلایا جائے، مسلمانوں کی غیرت کو جگایا جائے، اور پھر مسلمان کیا کرے؟ مسلمان قانون کو ہاتھ میں لے۔ جی ہاں، سن لیجئے، ایک منصوبے کے تحت یہ ہو رہا ہے کہ بار بار جب ہم ایسا کریں گے تو مسلمان غیظ اور غضب میں آ جائیں گے، جو مسلم نوجوان ہیں وہ بھڑک جائیں گے اور پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور پھر ہم ان کے اوپر کارروائی کریں گے۔ ایک مقصد کے تحت ہو رہا ہے۔ 2018 کے اندر ایک جملہ نکالا گیا کہ بہو لاؤ بیٹی بچاؤ، 2018 کے اندر۔ اس کے بعد سے تو یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ اگر اخبار کی باتوں کو صحیح مان لے تو پچھلے 5-6 سالوں کے اندر تقریباً کم و بیش 10 لاکھ مسلم بچیاں یہ غیر قوم کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر چکی ہیں۔ اللہ کی پناہ، 10 لاکھ پچھلے سمجھ لیجیے کہ 10-12 سالوں کے اندر۔ اور اس کے اندر تمل ناڈو، آندھرا، تلنگانہ، یو پی اور مہاراشٹر، یہ 5 جو صوبے ہیں، 5 اسٹیٹ کے اندر یہ بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے؟ اور آج کے خطبہ جمعہ سے میں آپ کو ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو سونے کا نوالا کھلائیے۔ سن لیجئے، پورے جمعہ کا خطبہ میں پہلے ہی بتلا دے رہا ہوں، پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، آپ اپنی اولاد کو سونے کا نوالا کھلائیے، عیش اور آرام دیجئے، قیمتی سے قیمتی زیورات اور لباس پہنائیے، مگر آپ اپنی اولاد کے اوپر شیر کی نگاہ رکھیے۔ یہ دور ایسا ہے، سن لیجئے، آپ اپنی اولاد کے اوپر شیر کی نگاہ رکھیے، چاہے وہ بیٹا ہو یا پھر بیٹی ہو۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یقین مانیے کہ ہماری اولاد ہماری ہاتھ سے نکل جائے گی، اور پھر جب پانی سر سے اوپر گزر جائے گا تب ہم کو اور آپ کو ہوش ہوگا۔ تو میرے دوستو، آج کل جو ایسا ماحول ہو رہا ہے، آج کل جو مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے یا اپنوں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے، اس کا ایک سبب، جو سب سے بڑا سبب ہے، وہ ہے والدین کا تربیت نہ کرنا۔ اولاد کے سلسلے میں والدین غفلت کے شکار ہیں، اور وہ اتنے مصروف ہیں دولت جمع کرنے میں، کمانے میں، کہ ان کے پاس اپنی اولاد کو وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جب وہ گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور مردوں نے، یعنی کہ ہم مردوں نے اپنی اولاد کو عورتوں کے حوالے کر دیا ہے کہ تم ہی دیکھو، ہم بس کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم اپنی اولاد کی تربیت سے غفلت برت رہے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے خلاف بغاوت کر رہی ہے، ہماری اولاد ہمارے دین کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار والدین ہیں۔ سن لیجئے، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو، چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو، آج جو اتنے سارے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے سب سے پہلے ذمہ دار یہ والدین ہیں۔ اس لیے کہ والدین جیسے ہوں گے بچے بھی ویسے ہوں گے، اور یہ اولاد آپ کے پاس امانت ہے میرے دوستو۔ کل قیامت کے دن آپ اس کے بارے میں پوچھے جائیں گے، اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی چند لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا، آپ باپ ہیں، آپ اپنے بیٹے کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنی بیٹی کے ذمہ دار ہیں، سن لیجئے، چند لوگوں کا اللہ نے ذمہ دار بنایا، لیکن اس نے اپنی اولاد کے ساتھ دھوکہ دیا، اس کی صحیح دینی تعلیم و تربیت نہیں کی، تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کوئی انسان ذمہ دار بنا اور اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی تو کل قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کے جو دونوں ہاتھ ہیں یہ گردن سے باندھ دیے گئے ہوں گے۔ اللہ کی پناہ۔ آج ہم اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، اور ہم کو اور آپ کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔
ماں باپ کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ سن لیجئے، آپ کے بچے اگر موبائل استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا ذرہ بھی وہم و گمان نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں موبائل کے اندر۔ آپ بس یہی سمجھیں گے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں موبائل کے اندر پڑھائی کر رہی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دیں، اور اگر تربیت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنی اولاد کو جمعہ تو لے کر کے آئیے، تب تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ تربیت کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو دینی علوم سکھانے کے لیے جمعہ سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو آج یہ سماج اور معاشرے کی جو حالت ہے، اس کے سب سے پہلے ذمہ دار یہ ہم اور آپ ہیں۔ لہٰذا اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کو دینی تربیت دیں۔ دوسرا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، لیکن دینی تعلیم سے نفرت کرتے ہیں۔ ہر انسان یہی کہہ رہا ہے کہ دینی تعلیم سیکھ کر کے انسان کیا کرے گا؟ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاؤں، ہمارے بچی کو میں حدیث پڑھاؤں، یہ قرآن اور سورتیں یاد کر کے کیا کریں گا؟ یہ تو بھوکے مر جائیں گا۔ آج تک کوئی قرآن کا تعلیم حاصل کرنے والا، حدیث کا تعلیم حاصل کرنے والا اور دین اور شریعت کا تعلیم حاصل کرنے والا کوئی بھوکا مرا ہے؟ کوئی بھوکا نہیں مرا ہے۔ سن لیجیے، سماج اور معاشرے کے اندر دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کو ہم اور آپ معزز اور مکرم سمجھتے۔ واہ واہ، اس کا بیٹا وہ تو فٹافٹ انگلش بولتا ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا جانتا، امریکہ گیا، لندن گیا، یہاں گیا، وہاں گیا، ہمارا بچہ تو ابھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ میرے دوستو، وہ شرم و عار کی بات نہیں ہے، یہ شرم و عار کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں آ رہی ہے۔ انسان اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے تو کیا وہ انسان اپنی ڈگریوں کو قبر کے اندر لے کر کے جائے گا؟ کیا اس کی ڈگریاں کام آئیں گی؟ اس ڈگریوں کے چکر ہی میں ہمارے بچے ایسے بن جا رہے ہیں۔ اب ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے اور بچیوں کو کالج کے اندر بھیجتے ہیں، اپنے بچے اور بچیوں کو یونیورسٹیوں کے اندر بھیجتے ہیں، اپنے بچے اور بچیوں کو اپنے شہر سے دور حیدرآباد، تروپتی اور جو ہے وجے واڑہ یہاں وہاں بھیجتے ہیں۔ کیا ہم کو یقین ہے کہ ہمارے بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ایسے کتنے سارے واقعات ہیں میرے دوستوں کہ لڑکی کو بھیجا پڑھنے کے لیے اور وہ لڑکی جو ہے ہاسٹل میں رہ کر کے اپنا دھندا کر رہی تھی۔ ایسے کتنے سارے واقعات ہیں، کتنے سارے حادثات ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ہماری اولاد جو کچھ کر رہی ہے ہم کو اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، وہ ہمیں گمان نہیں ہوگا۔ یہ اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے، اعلیٰ تعلیم کے چکر میں آج ہماری نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے چکر میں ہمارے جو بچے ہیں یہ جمعہ میں حاصل نہیں ہو پاتے۔ آج دیکھ لیجئے کہ جب اسکول ہوتا ہے تو ہمارے بچے جمعہ میں نہیں آتے۔ آج کل سمر ہالیڈیز ہے، پھر بھی ہم اور آپ اپنے بچوں کو جمعہ کے نماز کے لیے، جمعہ کے بیان کے لیے لے کر کے نہیں آئے تو کتنے گئے گزرے اور کتنے نالائق ہیں ہم اور آپ، کہ ہم اور آپ آ گئے بچوں کو چھوڑ کر کے آ گئے کہ بچوں تم آرام کرو۔ ہمارے بچے جب جمعہ کی نماز میں نہیں آئیں گے، جب اللہ اس کے رسول کے فرمان کو نہیں سنیں گے تو اس طرح کی حرکت تو کریں گے نا۔ تو اعلیٰ تعلیم ایک ایسی چیز ہے اور دینی تعلیم سے نفرت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے ایسے خراب ہو رہے ہیں۔ اور اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل کرتے ہیں؟ سن لیجیے، وہ بھی کالج کے اندر۔ اور کالج کیسی جگہ ہوتی ہے؟ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کو ایجوکیشن ہوتا ہے، جہاں مخلوط تعلیم کا نظام ہوتا ہے۔ یہ مخلوط تعلیم ہی سب سے خطرناک چیز ہے، سن لیجیے۔ ایسی جگہ جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، آسو باسو میں بیٹھتے ہیں، تو ایسی صورت میں جہاں گھاس ہو، سوکھی گھاس ہو اور انگار اگر رکھ دیا جائے تو کیا آنچ نہیں لگے گی؟ 16 اور 17 سال کی عمر کے بچے ہیں اور 16-17 سال کی عمر کی بچیاں ہیں، تو جب نفسانی خواہشات کا جوش جب ابھرے گا تو وہ اس طرح کی حرکت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور بڑی عمر کے نہیں ہو رہے بلکہ چھوٹی عمر کی لڑکیاں اور لڑکے ہی ایسا کر رہے ہیں۔ اکا دکا ایسا ہے کہ بڑی عمر کی عورتیں بھی ایسا کر رہی ہے۔
آپ کو میں بتلاؤں گا آگے چل کر کے. لیکن زیادہ تر جو کم عمر کے ٹین ایج کے بچے اور بچیاں ہیں وہی یہ سب کام کر رہے ہیں. اب جہاں مخلوق تعلیم ہے، جہاں کو ایجوکیشن کا نظام ہے، وہاں بایولوجی پڑھائی جاتی ہے، وہاں سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے. سن لیجیے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ مولانا آج کتنا آپ اوپن بول رہے ہیں، یہ دور ایسا ہے. وہاں آپ دیکھیں گے چیپٹر کے اندر، لیسن کے اندر باضابطے انسان کے لڑکیاں اور لڑکیوں کے باڈی پارٹ کے جو پکچرز ہوتے ہیں وہ کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ سکھائی جاتی ہے. اب جب سیکس کی تعلیم بچے اور بچیوں کے سامنے میں دی جائے گی تو وہ لوگ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہمارے سر بتلا رہے تھے کہ مولانا ہمارے اسکول کے اندر جب ہم ٹیچر لوگ نکل جاتے کھانے کے لیے لنچ میں، تو ہماری قوم کی جو بچیاں ہیں اور بچے اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ بھی کھانا کھاتے، ایک دوسروں کو کھلاتے، اور بس یہی سب چل رہا ہے اسکول کے اندر. یہ سچائی ہے. یہ نہیں کہ میں ایسے ہی بک رہا ہوں، میں نام نہیں لے رہا ہوں سر کا، لیکن یہ حقیقت ہے. اللہ کے گھر میں بتلا رہا ہوں. یہ مخلوط تعلیم کا نتیجہ ہے. مخلوط تعلیم کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے. راستے مل رہے ہیں. اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، یوں وہ بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یعنی کہ فرعون جو تھا لاکھوں کروڑوں اربوں بچوں کو قتل کر دیا بنی اسرائیل کے، اس کو بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر وہ کالج کھول دیتا، کو ایجوکیشن والا سسٹم اگر کھول دیتا، تب تو بچے اپنے آپ ہلاک و برباد ہو جاتے. آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے. تو ہمارے بچے جو بگڑ رہے ہیں وہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے، جہاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے. آپ اپنے بچے کو بھی اور بچیوں کو بھی اگر ان کی سلامتی چاہتے ہیں، اگر ان کے دین اور ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اگر ان کی عزتوں کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ایسی جگہ تعلیم دلائیے جہاں صرف اگر لڑکے ہیں تو لڑکوں کو تعلیم دی جاتی ہے. ایسی جگہ تعلیم دلائیے جہاں اگر لڑکیاں ہیں تو صرف لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی ہے. ایسی جگہ تعلیم دلائیے. آج کل آپ آنکھ بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. چاروں طرف بھیڑی ہے، چاروں طرف نگاہیں رکھے ہوئے لوگ ہیں، چاروں طرف فتنہ ہے، چاروں طرف فساد ہے، چاروں طرف گندا ماحول ہے. ایسے ماحول میں آپ خاموشی کے ساتھ گھر کے اندر نہیں بیٹھ سکتے. میرے دوستو، جہاں مخلوط تعلیم کی وجہ سے ہمارے بچے اور بچیاں بگڑ رہے ہیں اور بغاوت کر رہے ہیں اور دین سے بیزار ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں. آج کل کیا ہے؟ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، دین اسلام سے نفرت کر رہی ہے. اس کا ایک جو ریزن ہے اور ایک جو سبب ہے وہ یہ ہے میرے دوستو کہ ہم اور آپ اپنی بچیوں کی اور بچوں کی شادی تاخیر سے کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب اعلیٰ تعلیم دلائیں گے اور انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں گے تو وہ سارا کام اور ساری پڑھائی پڑھتے پڑھتے انسان کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے، 35 سال ہو جاتی ہے، 25 سال ہو جاتی ہے. ابھی ایک انسان 15 سال کی عمر میں بالغ ہو رہا ہے. سمجھ لیجئے، فور ایگزامپل ہمارے ہندوستان کے اندر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لڑکیاں تو جلدی ہو جا رہی ہے. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. یہ سب کو ایجوکیشن کا نتیجہ ہے اور موبائل اور فلموں اور سیریل اور ٹی وی کا نتیجہ ہے کہ بچیاں وقت سے پہلے بالغ ہو جا رہی ہیں. 11 سال 12 سال کے اندر بالغ ہو جا رہی ہے. اب ایک انسان ہے، ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، 15 سال میں بالغ ہو رہی ہے. اس کی شادی ہو رہی ہے 30 سال کے اندر، اس کی شادی ہو رہی ہے 25 سال کے اندر. 10 سال کا فاصلہ ہے. بالغ ہونے کے بعد 16 17 18 19 20 سال کے یہ ایسے ایج ہوتے ہیں جس کے اندر چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان کے اندر جو جنسی خواہشات ہیں ان کا طوفان اٹھتا رہتا ہے. اس وقت لڑکا ہو یا لڑکی اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. سن لیجئے، اور جب آپ اتنی تاخیر سے شادی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچیاں اپنا دوسرا راستہ تو تلاش کریں گے، چاہے ماں باپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. لہٰذا اعلیٰ تعلیم کے چکر میں نہ رہو اور اعلیٰ تعلیم کے چکر میں اپنے بچے اور بچیوں کی شادی تاخیر سے نہ کیا کرو. ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی انسان 20 سال کی عمر میں اپنا بیٹا یا بیٹی کی شادی کر رہا ہوتا تو لوگ بولتے، اسے تھوکتے، کیا اتنا لیٹ شادی کر رہا، جلدی شادی کیا کرتے تھے. اور آج اگر 20 سال میں شادی کر رہے ہیں تو لوگ اس کو تھوک رہے، اتنا جلدی شادی کر رہا، کیا تیری بیٹی خراب ہو گئی، کیا تیری بیٹی بھاگ کو جا رہی تھی، اتنی جلدی شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی. میرے دوستو یاد رکھ لیجئے،
یہ پڑھائی، یہ علم، یہ دولت اس سے کہیں بڑھ کر کے ایمان اور عزت ہے۔ سن لیجئے، یہ پڑھائی، یہ تعلیم، یہ ڈگریاں، یہ سب بیکار ہے ایمان اور عزت کے سامنے میں۔ ایمان گیا تو پھر ختم ہے۔ جہاں یہ اعلیٰ تعلیم کے چکر میں، بڑی بڑی ڈگریاں کے چکر میں ہم اور آپ شادی تاخیر سے کر رہے ہیں، وہیں پر جو مسلم بچیاں زیادہ بھاگ رہی ہیں، سن لیجئے، اس کی ذمہ دار اور اس کا ایک سبب جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے مہنگی شادیاں کرنا، اور اس کے ذمہ دار ہم تمام لوگ ہیں۔ سماج اور معاشرے کا ہر فرد ہے، سماج اور معاشرے کا ہر باپ ہے، سماج اور معاشرے کا ہر بھائی اس کے ذمہ دار ہے کہ وہ مہنگی شادی کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتلاؤں، جو لوگ بھیک مانگ کر کے شادی کرتے ہیں، اپنی بچیوں کی شادی کے لیے بھیک مانگتے ہیں، وہ لوگ بھی مہنگی شادی کر رہے ہیں۔ فنکشن ہال والے ایک بھائی نے بتلایا کہ مولانا، ایک آدمی ایک عورت آئی، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، بیوہ ہوں، اور میرا کوئی نہیں ہے، غریب بچی کی شادی ہے، ذرا ریٹ کم کر دو۔ ریٹ کم کر دیے، آدھا کا آدھا دے دیے۔ اور پھر جو ہے جب اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو دیکھنے والے دنگ رہ گئے، حیران و پریشان رہ گئے، اتنی مہنگی شادیاں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس نے اپنی بیٹی کو ادا نہ کی ہو۔ دیکھیے، یعنی کہ جو مانگنے والے ہیں، جو مانگ کر کے شادی کر رہے ہیں، وہ بھی مہنگی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، اور جو پیسے والے ہیں وہ بھی مہنگی شادیاں کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب مہنگی شادی ہو گئی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، ہر ایک کے پاس تو ذریعے نہیں ہے، ہر ایک کے پاس مال و دولت کی کثرت تو نہیں ہے، لہٰذا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مہنگی شادیاں کرنے کے چکر میں شادیوں کے لیے لڑکے اور لڑکیوں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیاں ادھر ادھر منہ مار رہی ہے اور اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ ہماری شریعت نے، ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ سب سے بہترین نکاح وہ نکاح ہے، سب سے افضل نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ اور آج مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا نکاح وہ ہے جس میں زیادہ پیسے خرچ ہو۔ یہ پورے مسلم سماج اس کے ذمہ دار ہے۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ نہ بھاگے تو آپ آسان شادیاں کیجئے، جیسے لاک ڈاؤن میں کر رہے تھے، 10-15 آدمیوں کے ساتھ اپنے گھر کے پاس شادی کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو اس سے بھی عقل نہ آئی، بھائی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی لاک ڈاؤن میں؟ 10 آدمیوں کے ساتھ شادی کر لیے، گھر کے پاس شادی کر لیے، کچھ فرق نہیں پڑا۔ تو جب شادی کر رہے تھے تو اب آسان شادیاں کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جو ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، عشق اور معاشقے کے ساتھ غیروں کے ساتھ پکڑی جا رہی ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں یا پھر پرائے ہوں، اس کا ایک ریزن اور ایک سبب جہاں مہنگی شادیاں ہیں، تاخیر سے شادی کرنا ہے، وہیں پر جہیز بھی ہے۔ یہ جہیز اور جوڑے کی رقم کے ساتھ ساتھ لڑکے والوں کے طرح طرح کے ڈیمانڈ، کھانے میں الگ ڈیمانڈ، شکرانے میں ایک الگ ڈیمانڈ، اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد بھی طرح طرح کی ڈیمانڈ۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں ایسا کر رہی ہیں، لڑکے ایسا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، ابھی کچھ دن پہلے، رمضان سے پہلے، ایک آدمی کے گھر میں رشتہ گیا، ہمارے اسی شہر کی بات ہے۔ تو لڑکے والے نے کہا کہ بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ایسا کرو کہ 5-6 آدمی کو لے کر کے ہم کو مدینہ میں لے جاؤ، مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کر کے نکاح کر کے دو۔ جبکہ لڑکا بھی بے نمازی ہے۔ نمازی اگر ایسا خواہش کرے تو کیا کہ ایک بات ہے، وہ مسجد نبوی دیکھنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے، مکہ دیکھنا چاہتا ہے، ایک الگ بات ہے۔ بے نمازی ہے، دین سے دور ہے، داڑھی موچھ صفا چٹ ہے، وہ انسان ایسا ڈیمانڈ رکھ رہا ہے۔ لڑکی والے سن کر کے بولے السلام علیکم، آپ لوگوں کو گھر کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ دیکھیے کیسی مہنگی شادیاں کرنے کے لیے مسلمان تیار ہے، کیسے کیسے ڈیمانڈ ہے۔ یہ جہیز کی وجہ سے آج مسلم لڑکیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، ایک نہیں۔ اگر آپ اپنے آس پاس کے ماحول کو اور گلی اور محلوں کو دیکھیں گے تو آپ کو 100 میں مل جائیں گے، ہزاروں میں مل جائیں گے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے ایک مسلم لڑکی کو ہمارے مسلم اور جماعتی بھائیوں نے پہاڑوں کے اوپر غیر کے ساتھ پکڑا اور اسے مارنے لگا، تو اس لڑکی نے پھٹاک سے یہ کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہے شادی کرنے کے لیے، میرے ماں باپ کے پاس طاقت نہیں ہے جہیز جمانے کے لیے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اگر مجھ سے شادی کرو گے تو بولو، میں اس کے ساتھ نہیں آؤں گی۔ سارے کے سارے جو 5-6 نوجوان تھے ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، دم دبا کر کے آ گئے۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ یہ جو ہے
یہ سب باتیں اس لائق ہیں کہ ہم خون کے آنسو روئیں کہ ہماری قوم، ہماری ملت، ہم مسلمان کس ڈگر کے اوپر جا رہے ہیں، ہم اور آپ اپنی سماج اور معاشرے کو کیسا بنا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی زیادہ جہیز لے تو پورے کے پورے مسلمان ایک ہو جائیں اور اس کے شادی کا بائیکاٹ کرے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن الٹا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی زیادہ جہیز نہیں دیا تو اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اگر کوئی زیادہ جہیز نہیں دیا تو اس کو ویسی بہو کو مارا اور پیٹا اور ستایا جا رہا ہے۔ سن لیجئے، اگر ہم اور آپ اس طرح کے واقعات سے بچنا چاہتے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جہیز کو ختم کیا جائے، آسان شادیاں کیا جائے اور مہنگی شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جو لوگ بھی مہنگی شادیاں کرتے ہیں، مہنگی جہیز دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ لیکن مسلم قوم سمجھنے کے لیے، سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی شادیاں کر رہے مسلم قوم کہ اگر جائزہ لیا جائے تو کم سے کم ایک شادی میں 10 شادیوں کا خرچہ ہو سکتا ہے، 10 شادیاں ہو سکتی ہیں میرے دوستوں۔ باتیں بہت ہیں میرے دوستوں۔ جو مسلم قوم، مسلم سماج اور ہماری قوم کی جو بچیاں یہاں وہاں بھاگ کر کے جا رہی ہے اور منہ مار رہی ہے، چاہے وہ اپنوں کے ساتھ ہو یا پھر پرایوں کے ساتھ ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مسلم لڑکی حیدرآباد کی ایک موچی کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر لی۔ ایک عورت نے یہ اپنا بیان دیا کہ میرا شوہر مر گیا، حیدرآباد کا واقعہ ہے، میرا شوہر مر گیا اور میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی خبر گیری کسی نے نہیں کی، میری مدد کسی نے نہیں کی، میں بھوکے مر رہی تھی۔ یہ جو میرا ساتھی ہے، جو میرا پتی ہے، اس نے مجھے دیکھا، میری مدد کی، اور جب اس نے میری مدد کی تو میں اس سے شادی کر رہی ہوں، اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ ہے کوئی تو آئے میرے سامنے میں اس کا جواب دے۔ یہ جو مرتد ہو رہی ہے نا لڑکیاں، اس کا ایک سبب غریبی اور فقیری بھی ہے، سن لیجئے، غربت اور افلاس بھی ہے، اور مسلمانوں کا اپنے غریبی رشتہ داروں اور اپنے غریبی پڑوسیوں سے آنکھ بند کر کے سو جانا بھی ہے۔ ہم اور آپ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، جب ان کے پاس، جیسا کہ آپ نے سنا، جہیز کے لیے پیسہ نہیں ہے، مہنگی شادیوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ غریب اور لاچار ہیں، تو کیا کریں گے؟ وہ غربت کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں، غربت کی وجہ سے بھاگ کر کے شادیاں کر رہے ہیں۔ اور کتنی ایسی مائیں بھی ہیں، سن لیجیے، کتنے ایسے باپ بھی ہیں جو اپنی بچیوں کا سپورٹ کرتے ہیں غریبی کی وجہ سے، اور بولتے بھی ہے کہ نہیں نہیں، جاؤ اس سے محبت کرو، اس کو پھنسا کر کے بھاگ کر کے شادی کرو، اور پھر جو ہے ایسا کرنے سے ہمارا بھلا ہوگا، اور جو ہے پیسے نہیں ہیں کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جانتے ہیں غربت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح شام پناہ مانگا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ اللہ میں کفر سے اور غریبی اور فقیری سے پناہ مانگا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیسے کی قلت کی وجہ سے آج یہ نوبت ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور جانتے ہیں یہ باضابطے ایک منصوبے کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ باضابطے ٹارگیٹ دیا جا رہا ہے، جو دشمنان اسلام ہیں ان کے طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بھی انسان ہمارا کسی مسلم لڑکیوں کو اپنی جال میں پھنسائے گا اور اس کو بھگا کر کے شادی کر کے لائے گا تو ہم اسے اتنا لاکھ روپیہ دیں گے، ایسا باضابطہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کو فلیٹ دیں گے، ہم اس کو گھر دیں گے، ہم اس کے جان مال اور عزتوں کی حفاظت کریں گے۔ جب ان کو مال مل رہا ہے، جب ان کو مال و دولت مل رہا ہے تو لڑکیوں کو بھی مال و دولت دکھلایا جاتا ہے۔ شروعات میں ان کو بھی پیسوں کا جھانسا دیا جاتا ہے، جب وہ پیسہ دیکھتی ہے اور اپنی غریبی دیکھتی ہے تو ادھر کی راہ اپنا لیتی ہے۔ اور سن لیجئے، یہ جتنے بھی لو میرج ہوئے ہیں غیروں کے ساتھ، چاہے وہ اپنوں کے ساتھ، تو آپ یقین مانیے میں نے ایسے کم سے کم 100 ویڈیو دیکھے ہیں جس کے اندر ہر لڑکی روتی اور تڑپتی اور بلکتی ہوئی دکھائی دی ہے۔ جتنی بھی لڑکیوں نے بھاگ کر کے شادی کی، 5-6 مہینہ کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا، طلاق دے دیا گیا، یا پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ یو پی کے اندر اور ہریانہ کے اندر ایسے کتنے سارے واقعات ہیں کہ لڑکی نے اپنے غیر قوم کے دوست کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کی، سال اور 6 مہینہ کے بعد ان کا قتل کر دیا گیا، ان کا گینگ ریپ ہوا، یا پھر ان کے اوپر الزامات لگا کر کے گھر کے باہر ڈھکیل دیا گیا، یا پھر اسے کوٹھے کے اوپر بیچ دیا گیا۔ ابھی یو پی کی ایک لڑکی کو کچھ ہی مہینہ پہلے بنگلور کے اندر کوٹھے پر بیچ دیا گیا، پھر وہاں سے دلی لے جایا گیا، پھر وہاں پر بھی زنا کے اڈے پر بیچ دیا گیا۔
کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہماری قوم کو؟ بس ہم اور آپ آپسی اختلاف و انتشار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ لوگ بحث و مباحثہ کریں کہ مسجد کے اندر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مسجد کے اندر ہم کو متولی کی سیٹ چاہیے، اس کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن قوم ہلاک و برباد ہو رہی ہے۔ مسلم قوم کی بچیاں بھاگ کر کے غیروں کے ساتھ اپنے دین اور ایمان سے مرتد ہو رہی ہے، اس کا کسی کو پاس و لحاظ نہیں ہے۔ شرم کی بات ہے نا، کتنے شرم کی بات ہے، اللہ کی پناہ۔ میرے دوستو، یہ سب کے لیے غیرت والی بات ہے کہ ہماری بچیاں کتنی بے شرم ہو گئی ہے، کس طرح سے ہم نے اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کی کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اپنوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی دین ہے کہ ہم نے اپنے بچیوں کی یہی تعلیم و تربیت کی۔ اور آپ یہ مت سوچئے کہ وہ فلاں کی بچی تھی، وہ پتہ نہیں اس کی کیا غلطی تھی۔ یاد رکھ لیجئے، جب دھواں اٹھتا ہے، جب آگ لگتی ہے تو صرف ایک ہی مکان نہیں جلتے، ہزاروں مکان جلتے ہیں، ہزاروں گھر تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری بچیاں بھاگ کر کے شادی کر رہی ہیں، اس کا ایک جو ریزن اور ایک جو سبب ہے، بڑا سبب ہے، وہ جانتے کیا ہے؟ ہم اور آپ اپنی اولاد پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے نہیں، ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہماری بیٹی ایسی ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا تمل ناڈو کے اندر، ایک ٹیچر تھی، جب اس کو لوگوں نے دیکھا غیر قوم کے ساتھ، بھیڑ کے ساتھ، وہ ٹیچر ہے، گورنمنٹ جاب کرنے والی ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، تو جب اس کے ماں باپ کو سمجھایا گیا تو نہیں میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی، میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی۔ بعد میں پھر یہ ہوا کہ اس لڑکی کی مسلم محلہ جو تھا دھوم دھام سے ناچتے ہوئے گاتے ہوئے بینڈ باجے کے ساتھ اس کو دلہن بنا کر کے لے جایا گیا۔ تو آپ جو ہے اپنی اولاد پر آنکھ بند کر کے بھروسہ مت کیجیے، سن لیجیے، یہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہے، یہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں کہ گناہوں سے پاک ہیں۔ اکثر و بیشتر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں کہ انسان اپنی اولاد سے آنکھ بند کر رہا ہے، نہیں میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی، نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، اور جب کر لیتا ہے تب وہ جو ہے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی۔ تو آپ لوگ اپنے بیٹوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر شیر کی نگاہ رکھیے، کڑی نگاہ رکھیے، اور ہمارے بچے اور بچیاں جو بگڑ رہے ہیں میرے دوستو، غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کریں، اس کا ایک سبب جانتے ہیں؟ یہ دوست و احباب اور سہیلیاں ہیں۔ باتیں بہت ہیں، میں 20 باتیں لکھ کر کے لایا ہوں۔ دوست اور سہیلیاں ہیں، سن لیجئے، جو ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں دوستوں کی وجہ سے، جو ہماری لڑکیاں بگڑ رہی ہیں سہیلیوں کی وجہ سے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، اپنی بچیوں کو سہیلی اگر دیکھے کہ غیر قوم کی ہے، تب تو آپ کے 2 آنکھ نہیں 4 آنکھ ہونے چاہیے۔ یہ جو غیر قوم کی سہیلیاں ہوتی ہیں نا، یہ کانٹیکٹ کراتی ہے، یہ رابطے کراتی ہیں، یہ جو ہے ملاقات کراتی ہیں اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ۔ چاہے دوست اور سہیلی کیسا بھی ہو، آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں بے فکر نہیں ہونی چاہیے، کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلیم بھی ہے کہ انسان دوست بنانے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر، اس کے مذہب پر، اس کے اخلاق و کردار پر ہوتا ہے۔ جیسا اس کا دوست کرتا ہے ویسا ہی وہ بھی انسان کرتا ہے، اور بھگانے میں دوست ہی تو زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، دوست لوگ ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آپ دوستوں کے تعلق سے ہوشیار رہیے، اپنی بچیوں کی سہیلیوں کے بارے میں آپ ہوشیار رہیے کہ آپ کی بچی کی سہیلی ہے تو وہ سہیلیاں کیا بات کر رہی ہے، اس کا تعلق کہاں تک ہے، کتاب لینے آ رہی ہے، دینے آ رہی ہے، یا کتاب کے اندر کچھ پیغام تو نہیں چھپا ہوا ہے؟ جی ہاں، یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے جو بگڑ رہے ہیں میرے دوستو، اس کا ایک سب سے بڑا کردار جانتے ہیں، وہ ہے موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا۔ آج کل ہماری ہر بچی کے ہاتھ میں یہ بڑا موبائل۔ جو باپ ہے سنیے میری باتوں کو، جو باپ ہے جو موبائل خرید کر کے لا کے دیا، اسے موبائل چلانے نہیں آتا ہے، اس کے بعد چھوٹا موبائل ہے 1100 نوکیا کا چھوٹا موبائل کون سا کی ایک ہے جو باپ ہے، اور جو بچی ہے اس کے پاس 15,000 کا موبائل ہے۔ اور موبائل کے اندر بھی بچے کیا دیکھ رہے ہیں وہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل نیٹ ورکنگ جتنے بھی ہیں،
فیس بک انسٹاگرام، آپ اپنی بچیوں کو آج ہی یہ نصیحت کریں کہ وہ فیس بک نہ چلائیں، فیس بک کو ڈیلیٹ کریں، اور واٹس ایپ وغیرہ سے بھی ذرا بچ کے، بہت سارے گروپ کے اندر ایڈ ہوتے ہیں، اب ایک گروپ کے اندر 100 آدمی ہے، 300 آدمی ہیں، مسلم گروپوں کے اندر غیر قوم کے بچے بھی ہیں، سن لیجیے، وہ سب کا نمبر چیک کرتے ہیں، نمبر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لڑکی ہے یا پھر لڑکا ہے، کال لگاتے ہیں، رانگ نمبر سے کال کرتے ہیں، مسلمان بن کے کال کرتے ہیں، اور جب لڑکی مل جاتی ہے تو پیار اور محبت کی باتیں شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنی بچیوں کو ایسے گروپ میں بھی ایڈ ہونے سے بچائیے، ہر طرح کے گروپ سے نکالیے اپنی بچی کو، یہ دور ایسا ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، کوئی دینی باتیں کرنی ہے تو باپ کیوں نہیں کر سکتا ہے، بھائی کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ آج جو ہم سے اور آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو الفت اور پیار اور محبت نہیں دے رہے ہیں۔ جب باپ سے ایک بچی کو پیار نہیں ملتا ہے، جب بھائی سے ایک بہن کو پیار نہیں ملتا ہے، تو وہ الفت اور محبت کی باتیں غیروں سے نہیں کریں گی تو کس سے کریں گے؟ لہٰذا یہ جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور تو اور ہے، آج کل جو آن لائن کلاسز کا تو بہانہ ہی ہو گیا، یہ آن لائن کلاس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے، اس کے ذریعے بہت سارے تعلقات کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل نیٹورکنگ جتنے بھی ہیں یہ سارے بہت ہی ڈینجر ہیں۔ ایک واقعہ میں نے دیکھا، اب پیپر کے اندر پڑھا کہ فیس بک کے اوپر ایک آدمی نے ایک لڑکی سے کانٹیکٹ کیا، چیٹنگ کی، باتیں کی، 6 مہینہ سال بھر ایسا چلتا رہا، ملنے کا وعدہ ہوا، جب وہ ملنے آئے تو دونوں میاں بیوی نکلے، جب وہ ملنے کے لیے آئے تو میاں بیوی نکلے، مرد یہ سمجھ رہا تھا کوئی غیر لڑکی ہے اور عورت یہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی غیر مرد ہے، ایسا بہت ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ عمر میں جو ہماری بچیاں ہیں ابھی نازک کلی ہیں، ابھی ان کو نہ عقل ہے نہ ہوش اور حواس ہے، بڑے بڑے موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے، اتنے بڑے بڑے ریچارج کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا میرے دوستو ہر چیز کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، تو ہم اور آپ ایسی چیزوں کو دور کر دیں، ایسی چیزوں کو ایوائڈ کر دیں جس کے اندر نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے، ایسی چیزوں سے ہم اور آپ دور رہیں۔ تو میرے دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہمارے سروں سے پانی بہت ہی اوپر جا رہا ہے، ہماری قوم کی بچیاں خراب ہو رہی ہے، ہماری جو عزتیں ہیں وہ مٹی میں ملا رہی ہے، اور نوجوانوں کو اکسایا بھڑکایا جا رہا ہے، ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ایک بچی اگر کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی تو ہر اخبار کے اندر، ہر ٹی وی چینل کے اندر، ہر سوشل نیٹورکنگ کے اوپر وہی خبر ہوگی۔ یہ سب ایک منصوبے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ ہمارے آپ کی رہنمائی کر رہا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن اور جس کے خوراک یہ انسان اور پتھر ہیں۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ جمعہ میں آتے ہیں، آپ دینی تعلیم جانتے ہیں، آپ دینی تعلیم سیکھتے ہیں، یہی باتیں آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی کیوں نہیں سیکھ سکتی ہے؟ ہر جمعہ ان کو بھی لے کر کے آئیے، آپ اپنے گھروں کے اندر جمعہ میں بتلائی گئی باتوں کا تذکرہ کیجئے، حالات سے باخبر کیجئے کہ حالات ایسا ہو رہا ہے۔ یہ شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ شرمائیں گے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا سر ہی شرم سے شرمسار ہو جائے گا، ہمارا سر ہی جھک جائے گا، ہماری ناک بھی کٹ جائے گی۔ تو میرے دوستو یہ دراصل ایک مقصد اور ایک پیغام دینے کے لیے یہ بیان تھا کہ حالات ہی کی وجہ سے مقامی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے 3 دن کا ایک پروگرام رکھا جا رہا اور اس کے اندر یہی سبجیکٹ ہے، اس کے اندر جو ہے یہی سبجیکٹ ہے کہ مسلمان بچے اور بچیوں کو اس بارے میں باخبر کرنا کہ دور حاضر میں کیا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اعلان کے اندر ہم آپ کو اس بارے میں تفصیلات سے بتلائیں گے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو نیک سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العالمین پورے مسلم قوم کو، مسلم سماج اور معاشرے کو اللہ نیک سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا وہ اسی سے ایک سمجھ لیجئے کہ ملتا جلتا ہے، اور وہ ہے نظر بازی کے نقصانات۔ بہت سارے نوجوان ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو ایک دوسروں کو گھورتے ہیں، ایک دوسروں کو دیکھتے ہیں، تو شروعات تو یہیں سے ہوتی ہے نا۔ تو انشاءاللہ ایک جمعہ جو ہے اگلا اسی موضوع پر ہوگا انشاءاللہ۔